ساجد دروازہ توڑ دیتے ہیں۔ توقیر صاحب نے بیٹے سے کہا، پھر دونوں نے کندھوں کے پے در پے ضربوں سے دروازہ توڑ دیا۔ پروفیسر صاحب اور ان کی بیگم جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ توقیر صاحب اور ساجد نامحرم ہونے کی وجہ سے باہر ہی رک گئے۔ اگلے ہی لمحے مسز بیگ کی ہولناک چیخ سنائی دی۔ اس کے بعد فوراً ہی کسی کے گرنے کا دھماکہ ہوا۔ دونوں باپ بیٹا جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ وہاں کا ہولناک منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پروفیسر صاحب خوف اور صدمے سے گنگ کھڑے تھے۔ دل دہلا دینے والا منظر نظروں کے سامنے تھا۔ خوابگاہ کی دیواروں پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے اور گوشت کے ننھے ننھے لوتھڑے چپکے ہوئے تھے۔ بیڈ کی چادر خون سے بھری ہوئی تھی اور سامنے ہی دو انسانی ڈھانچے پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا کسی درندے نے دونوں کے جسم کا سارا گوشت نوچ کر کھا لیا ہو۔ چہرے پر جگہ جگہ کسی جانور کے نوکیلے پنجوں کے نشانات تھے۔ آنکھوں سے خون اور مواد بہہ کر چہرے پر جم چکا تھا۔ نورین کی لاش کو، بلکہ ڈھانچہ کہنا ٹھیک ہوگا، طاہر کے ڈھانچے کے بالکل پاس پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ جسم کی بیشتر ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ صرف دونوں کے چہرے سلامت تھے، اسی وجہ سے ان کی شناخت ہو سکی۔ کوئی بھی زیادہ دیر تک اس منظر کو نہ دیکھ سکا، بلکہ توقیر صاحب کو تو ابکائی آ گئی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر بھاگے۔ مسز بیگ قالین پر بے ہوش پڑی تھی۔ ساجد نے پروفیسر صاحب کے ساتھ مل کر مسز بیگ کو اٹھایا اور انہیں لے کر باہر آ گئے۔ بعد میں پولیس آئی، بہت تفتیش ہوئی، لیکن اس بھیانک واردات کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سب کس نے اور کیوں کیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق گھر سے کوئی قیمتی چیز ضائع نہ تھی، حتیٰ کہ نورین کے وہ زیورات بھی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے تھے جو وہ گزشتہ رات پارٹی میں پہنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ نورین اور طاہر کے جسم کی جو حالت تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا جیسے یہ کسی غیر انسانی مخلوق کا کام ہے۔ خان بھائی، یہ سب مجھے نورین کے ایک ہمسایہ لڑکے ماجد نے بتایا تھا۔ وہ میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ پولیس نے بہت سر کھپایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان لوگوں کی کسی سے دشمنی نہ تھی۔ آخر تھک ہار کر پولیس نے کیس داخل دفتر کر دیا۔ اس سارے واقعے میں اہم بات یہ تھی کہ کمرہ ہر طرف سے بند تھا۔ پروفیسر صاحب کے سامنے ہی ساجد اور اس کے ابو نے دروازہ توڑا تھا۔ کھڑکیاں اندر سے بند تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کہا یہ جنات کی کارستانی ہے۔ عمران نے تفصیل سے بتایا۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ خان بھائی، اس واقعے سے کچھ عرصہ قبل یہ بات کافی مشہور ہوئی تھی کہ ایک ڈاکو پولیس مقابلے میں زخمی ہو کر کسی طرح چھپاتا ڈاکٹر طاہر کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہ اس کے جسم سے گولی نکال دے۔ ڈاکٹر طاہر نے آپریشن کر کے اس کے جسم سے گولی تو نکال دی، لیکن اسے بے ہوشی کی حالت میں پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اسی نے کیا ہو۔ تمہارا مطلب ہے ڈاکو ان کو مار کر ان کا گوشت نوچ کر کھا گیا؟ نہیں خان بھائی، میں یہ تو نہیں کہہ رہا جو کچھ لوگوں نے کہا، اس پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تم نے خود ہی تو بتایا کہ جب پروفیسر صاحب نے نورین کے بیڈ روم کا دروازہ توڑا تو کھڑکیاں بدستور بند تھیں، پھر ڈاکو اپنا بدلہ کس طرح لے سکتا تھا؟ میں نے کہا، خان صاحب، آج کل تو چور ڈاکو بھی جدید سائنس سے فوائد حاصل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس ڈاکو نے بھی کوئی ایسا ہی طریقہ اپنایا ہو۔ اس نے کہا، بات کیا تھی، ایک معمہ تھا، لیکن میں نے مزید بحث نہ کی۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران نے میری طرف دیکھا۔ وہی جو پہلے تھا۔ بنگلہ اگر اچھا اور رہائش کے قابل ہے تو ابھی چل کر پروفیسر صاحب سے بات کر لیتے ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ ٹھیک ہے خان بھائی، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہم پروفیسر صاحب سے ملے، بنگلہ دیکھا اور کرائے پر حاصل کر لیا۔ انہوں نے ابھی دبے دبے الفاظ میں وہی باتیں کی جو عمران مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا، پر میں نے جاہل لوگوں کی خرافات کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا۔ بنگلہ واقعی بہت خوبصورت تھا، صرف مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ویران لگ رہا تھا۔ سامنے گراج، ایک سائڈ پر لان جو کبھی واقعی خوبصورت اور ہرا بھرا رہا ہوگا، اب اجڑا پڑا تھا۔ لان کے بعد برآمدہ تھا، دائیں طرف ڈرائنگ روم، درمیان میں ٹی وی لاؤنج، اس کے بعد دو بیڈ رومز۔ لاؤنج سے ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اوپر والی منزل کا نقشہ بھی اسی جیسا تھا۔ گھر میں مکمل فرنیچر موجود تھا، لیکن ہر چیز دھول میں اٹی پڑی تھی۔ دوسری طرف پھر ایک برآمدہ تھا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا صحن، دائیں طرف کچن تھا۔
ایک ہفتہ بعد ہم لوگ اس بنگلے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ میں نے سائمہ کو بنگلے سے منسوب باتوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بتایا کہ بلا وجہ پریشان ہوگی، بلکہ سچ پوچھیں تو مجھے خود بھی اس بات پر زیادہ یقین نہ آیا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اس کی صفائی ستھرائی کروا دی تھی، لان سے جھاڑ جھنکار ختم ہونے کے بعد وہ بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی 2 چھٹیاں باقی تھی، اس لیے دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد ہم سارے گھر میں گھوم پھر اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ گھومتے پھرتے ہم بیڈ روم میں آ گئے۔ یہ وہی بیڈ روم تھا جس میں وہ ہولناک واردات ہوئی تھی۔ اچانک مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ شاید اس واقعے کا اثر تھا جو عمران نے مجھے سنایا تھا۔ ان باتوں کا میرے دماغ نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تھا۔ حالانکہ میں ایک تعلیم یافتہ اور روشن خیال انسان ہوں، جنات کے وجود کو تسلیم تو کرتا ہوں کیونکہ ان کا ذکر ہمارے قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ایسی باتیں کہ جن فلاں پر عاشق ہو گیا، گھر پر قبضہ کر لیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو میں خرافات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا تو اس نے مجھے ہر بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ خیر، آگے چل کر آپ کو سب باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ جب ہم بیڈ روم میں داخل ہوئے تو سائمہ کی خوشی دیدنی تھی۔ بیڈ روم واقعی خوبصورت تھا۔ بڑی بڑی فرینچ ونڈوز، پیش قیمت ایرانی قالین، قیمتی فانوس، غرض یہ کہ کمرے کی ہر چیز بہت نفیس اور خوبصورت تھی۔ سارا فرنیچر نہایت قیمتی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ قالین اتنا دبیز اور نرم کہ پاؤں اس میں دھنس جاتے۔ اٹیچ بات، دراصل یہ 2 کمرے تھے جن کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ ایک بڑا بیڈ روم، اس کے ساتھ والا کمرہ ذرا چھوٹا لیکن وہ بھی خوبصورت فرنیچر سے مزین تھا۔ اس میں ہم دونوں اور ساتھ والے بیڈ روم میں بچے سوئیں گے۔ سائمہ نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ اچانک مومنہ نے ایک طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا، پھر دوڑتی ہوئی جلدی سے سائمہ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ماما مجھے اٹھا لیں۔ وہ بار بار کمرے کے ایک کونے کو دیکھتی اور رونے لگ جاتی۔ سائمہ اس کے اس طرح اچانک رونے سے پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے مومنہ کو اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن کچھ بتانے کے بجائے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سائمہ نے اس کا سر اپنے کندھے سے نکال لیا، وہ ماں کے کندھے سے لگ کر سسکیاں لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ کر گئی تو سائمہ نے اسے نیچے اتار دیا، وہ کھیلنے لگی۔ سائمہ اور میں سامان کی ترتیب کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اسے باغبانی کا بہت شوق تھا۔ کہنے لگی، آپ مجھے کسی مالی کا انتظام کر دیں اور نرسری سے اچھے اچھے پودے لا دیں، میں لان ٹھیک کروا لوں۔ سارا دن ہم نے گھر کی سیٹنگ میں گزار دیا۔ نازش تھوڑی دیر بعد آ گئی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرواتی رہی، ساتھ ساتھ اپنے مشروع سے بھی نوازتی رہی۔ دونوں کو کام کرتا چھوڑ کر میں مارکیٹ چلا گیا۔ میں چاہتا تھا مہینے بھر کا راشن ہی لے لوں اور کھانا بھی بازار سے لے آؤں۔ جب میں واپس آیا تو سائمہ سیٹنگ سے فارغ ہو چکی تھی۔ نازش بھابھی تو گھر چلی گئی ہیں، ان کے بچوں کا اسکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا، سائمہ نے میرے ہاتھ سے اشارہ لیتے ہوئے کہا۔ کھانے اور چائے کے بعد میں نے سائمہ سے کہا، میں بینک کا ایک چکر لگاؤں، جلدی آئیے گا، سائمہ نے کہا۔ میں سر ہلا کر باہر نکل آیا۔ موسم اچھا تھا اس لیے میں پیدل ہی چل پڑا۔ بینک وہاں سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ عمران مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، خان صاحب بھی میں آپ ہی کو یاد کر رہا تھا۔ کیوں، خیریت؟ میں نے پوچھا۔ آج رات کا کھانا آپ لوگ ہمارے ساتھ کھائیے۔ بھائی ابھی تو دوپہر کا کھانا کھا کر سیدھا یہیں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کافی دیر تک ہم بینک اور یہاں کے کسٹمرز کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور یہاں کے لوگوں کے رویے اور عادات کے بارے میں مجھے بتاتا رہا۔ اگلے دن میں نے باقاعدہ ڈیوٹی جوائن کر لی۔ وقت پرسکون انداز میں گزر رہا تھا کہ ایک دن حسب معمول بینک سے واپس آیا تو سائمہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی کچھ پریشان اور الجھی ہوئی دکھائی دی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، سمجھ میں نہیں آتا بچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ سائمہ، بچے تو شرارتیں کرتے ہی رہتے ہیں، تم خواہ پریشان ہو جاتی ہو۔ فاروق، یہ بات نہیں، ان کی شرارتیں تو مجھے بوریت سے بچائے رکھتی ہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی کیسی عجیب عورت ہوں، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں اور میں نے چائے تک کا نہیں پوچھا۔ یہ کہہ کر اٹھنے لگی تو میں نے اسے پکڑ کر دوبارہ صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، دونوں بچے بیڈ روم میں کھیل رہے تھے، میں کچن میں اپنا کام کر رہی تھی۔ اچانک مومنہ کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے دونوں کے لیے دودھ بنایا اور انہیں دینے کے لیے گئی تو مومنہ کہنے لگی، ماما ابھی میں نے نہیں پینا، میں آنٹی کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں ایک طرف دیکھنے لگی۔ آنٹی بال میری طرف پھینکے، پھر حیرت سے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ آنٹی اب کہاں چلی گئی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔
مومنہ حیران سی متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھ کر پکار رہی تھی، آنٹی آنٹی آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ کسی نادیدہ آنٹی کو پکار رہی تھی۔ میں نے احد کی طرف دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھا کارٹون بنا رہا تھا۔ احد بیٹا، مومنہ کس آنٹی کی بات کر رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ پتہ نہیں ماں، میں نے تو کسی آنٹی کو نہیں دیکھا، اور سر جھکا کر پھر اپنا کام کرنے لگا۔ خیر میں نے اس بات کو خاص توجہ نہ دی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مومنہ کتنی شرارتی ہے۔ میں سمجھی دودھ نہ پینے کا بہانہ بنا رہی ہے۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، مومنہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی، آنٹی اب کہاں چلی گئی تھی؟ میں فوراً واپس مڑی اور اندر جا کر دیکھا تو کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ مومنہ پھر حیران سی چاروں طرف دیکھ کر پکار رہی تھی، آنٹی آنٹی۔ مجھے خوف محسوس ہوا اور میں دونوں بچوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ خاصی الجھی ہوئی اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، بچے عموماً ایسی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اسی رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں اس دن بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے بے سدھ ہو کر سویا۔ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا تو سائمہ میرے بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اشارے سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی دونوں کمروں کے درمیانی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے مجھے اندر جھانکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے احتیاط سے اندر جھانکا، دونوں بچے بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سائمہ کی طرف دیکھا، جس نے سختی سے میرا بازو پکڑا ہوا تھا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے بھی اندر جھانکا اور حیران ہو گئی، پھر لپک کر اندر گئی اور جا کر سوئی مومنہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور مجھے احد خان کو اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم دونوں بچوں کو اٹھائے اپنے کمرے میں آ گئے۔ اس نے مومنہ کو اپنے سینے سے چمٹا رکھا تھا۔ میں نے اس سے مومنہ کو لے کر آہستہ سے بیڈ پر لٹا دیا۔ ہاتھ کو میں پہلے ہی لٹا چکا تھا۔ پھر کولر سے پانی کا گلاس بھر کر سائمہ کو دیا، جسے اس نے ایک سانس میں خالی کر دیا۔ وہ یوں ہانپ رہی تھی جیسے میلوں بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ پانی پینے کے بعد اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے پوچھا، سائمہ کیا بات ہے؟ کیا تھا کمرے میں؟ اس نے ٹپٹپاتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ مومنہ کے ہنسنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو میں سمجھی وہ نیند میں ہنس رہی ہے۔ میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک مومنہ کی آواز آئی، آنٹی۔ پھر مجھے جھولا جھلائے، میں فوراً اٹھ کر گئی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھرجھری لی اور میرے بازو سے لگ گئی۔ ہاں ہاں پھر کیا ہوا؟ میں نے اس سے تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ کیا تھا بچوں کے کمرے میں؟ اس نے ناقابل یقین سی بات بتائی، فاروق آپ یقین کریں، بچوں کے بیڈ پر ایک نہایت حسین عورت بیٹھی مومنہ کو اپنے بازو میں جھولا جھلا رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، اس نے میری طرف دیکھا۔ اتنا کہہ کر سائمہ نے سوئی ہوئی مومنہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سائمہ آپ شاید میری بات فاروق آپ شاید میری بات کا یقین نہ کریں، اس عورت نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مومنہ کو بیڈ پر لٹا کر اچانک میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئی۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی، لیکن سچ پوچھے تو اس وقت مجھے سائمہ کی بات پر بالکل یقین نہ آیا۔ میں نے محض اس کی تسلی کی خاطر کہا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ پھر اس کے اطمینان کے لیے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ریوالور نکالا اور اسے گود میں رکھتے ہوئے کہا، اب اگر کوئی آیا تو بچ کر نہیں جا سکے گا۔ میری تسلی سے وہ جلد ہی دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ 2 یا 3 دن بعد کی بات ہے، ابھی مجھے بینک پہنچے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ سائمہ کا فون آ گیا۔ فاروق آپ فوراً گھر آ جائیں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ خیریت تو ہے فاروق؟ میں کہہ رہی ہوں آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ میں اسی وقت گھر پہنچا تو سائمہ دونوں بچوں کے ساتھ باہر لان میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، یقیناً وہ روتی رہی تھی۔ مومنہ کو اس نے اٹھایا تھا اور احد خان کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، وہ تیر کی طرح میری طرف آئی۔ اندر بیڈ روم میں جا کر دیکھا۔ میں فوراً بیڈ روم کی طرف لپکا، اندر جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ سائمہ دونوں بچوں کو لیے بالکل میرے پیچھے کھڑی حیرت بھری نظروں سے اندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جھنجھلا گیا، کیا بات ہے سائمہ؟ آخر تمہاری پریشانی کیا ہے؟ وہ رونے لگی۔ مجھے اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ میں نے نرم لہجے میں دوبارہ اس سے پوچھا، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ اس نے پھر ایک ایسی بات بتائی جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ فاروق، میں بچوں کے لیے دودھ بنا کر اندر آئی تو دیکھا دونوں بچے مٹھائی کھا رہے تھے اور رات والی عورت ان کے پاس کھڑی۔ پھر فریادی نظر سے میری طرف دیکھ کر بولی، فاروق مجھے اس گھر سے کہیں دور لے جائیں، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، پلیز آپ کوئی اور گھر تلاش کریں۔ میں نے
اس وقت تو اسے کچھ نہیں کہا بلکہ تسلی دی، ٹھیک ہے کوئی اور گھر تلاش کرتے ہیں، لیکن مجھے سائمہ کے بعد سے اتفاق نہیں تھا۔ شاید بھرے گھر سے آنے کے بعد وہ تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے بچوں سے پوچھا، ان کا کہنا تھا کہ ایک آنٹی ان کے ساتھ کھیلتی اور ان کو کھانے پینے کی اشیاء لا کر دیتی ہیں۔ خیر میں نے سوچا عمران سے کہہ کر کسی دوسرے گھر کا بندوبست کرتا ہوں۔ رات کو سائمہ نے بچوں کو اپنے ساتھ سلایا اور میں دوسرے کمرے میں سو گیا۔ اور دوسرے دن ناشتے کے بعد میں نے کہا میں بینک جاتے ہوئے تمہیں نازش کے گھر چھوڑ دوں گا، دفتر کے بعد میں اور عمران مکان تلاش کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک دو دن میں مکان مل جائے گا اور ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے۔ سائمہ کچھ شرمندہ سی تھی اور کہنے لگی میری وجہ سے آپ بھی پریشان ہو گئے ہیں، پتہ نہیں یہ سب کیا ہے، کہیں میرا وہم ہی نہ ہو۔ کچھ بھی ہے، اب ہم اس مکان میں نہیں رہیں گے، خواہ پریشانی پالنے سے کیا فائدہ، میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا۔ سائمہ نے مجھے خدا حافظ کہا اور میں بینک چلا گیا۔ مصروفیت کی وجہ سے مکان والی بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ دوسری رات میں ساتھ والے کمرے میں سو گیا۔ رات نہ جانے کون سا پہر تھا، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔